یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام، یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ کی خصوصی محرم الحرام ٹرانسمیشن۔ اس ٹرانسمیشن کا انعقاد ہر سال کی طرح خصوصی طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان ایام کو سمجھا جا سکے، ان کی امپورٹنس کو سمجھا جا سکے، ان میں دی جانے والی بڑی قربانیوں کو سمجھا جا سکے، بڑی تکالیف جو اٹھائی گئیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی جانب سے، ان کے پیاروں کی طرف سے، ان کو ان کے بنیادی اغراض و مقاصد کو سمجھا جا سکے، کیونکہ اگر ہم ان مقاصد کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو میرا ایمان کی حد تک یہ ماننا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اس لمحے سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اتحاد، اتفاق نصیب فرمائے اور ہمیں تفریق کے رستے سے ہٹا کر اس رستے پر لے جائے جو میرے مالک کا ہے، جو میرے مالک کے حبیب کا ہے، اس کے صحابہ کا ہے اور اہل بیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں مفتی محمد احمد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی محمد نوید اکرم صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز کریں گے۔ عظیم ایام ہیں، ان میں قربانی بھی بڑی ہے، اور اگر محرم الحرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو نہ صرف اسلام بلکہ پوری انسانیت کی ابتدا سے لے کر آج تک ان ایام کا اپنا ایک قد اور مقام ہمیشہ سے مستحکم رہا ہے۔ کس طریقے سے دیکھتے ہیں محرم الحرام کو، اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میاں صاحب، بڑا ہی خوبصورت ٹاپک، اور یہ خراج تحسین میں پیش کروں گا آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور اس حوالے سے کہ ان نیک اور اللہ کی برگزیدہ شخصیات کا ذکر کرنا یقیناً یہ میرے لیے، آپ کے لیے قابل فخر بات ہے۔ اللہ قبول کرے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ان کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ الحمدللہ، وہ تو بڑے لوگ ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، ایسے چنیدہ کہ جو اللہ نے خود اپنے محبوب کے لیے چنا ان کو، سبحان اللہ، تو ان کا ذکر کرنا یہ یقیناً ہمارے لیے مبارک بات ہے۔ اور رہی ان کی قربانی کے بعد، یقیناً وہ ایسی قربانیاں کہ جن کے پیچھے بڑے مقاصد تھے، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میں تم سے جتنا بھی میں نے تمہیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اور جتنے بھی احکام حلال و حرام دیے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے۔ اللہ اکبر۔ دین دیا تمہیں، اجر نہیں مانگتا تم سے، الا المودۃ فی القربى، لیکن تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت مانگتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کا سوال تھا کہ محرم الحرام، محرم اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور اس کی ہسٹری اور اس کی فضیلت اور چیزیں ہم نہ بھی بیان کریں، ایک اہم ترین چیز اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا ہے، ان 4 مہینوں سے یہ محرم الحرام ایک ہے۔ اللہ، اور محرم الحرام یہ اتنا حرمت ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 ان میں سے سب سے زیادہ احترام والے کس قدر احترام والے کہ جس میں جنگ و جدال کرنا حرام، اللہ اللہ، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہمیں دین دیا، اور کریم آقا کے ذریعے سے جو ہمیں بتلایا گیا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اسی محرم کے اندر ہوئی، اللہ، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی اسی مہینے کے اندر جودی پہاڑ پر پہنچی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی مہینے کے اندر ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی مہینے میں واپس آئی، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات اسی مہینے میں ہوئی، اور یہ ساری محرم کی ہسٹری ہے۔ اور اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بھیجا، اسی محرم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہمارے لیے سبق تھا توبہ قبول فرمائی، اور اسی محرم کے اندر ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ حشر برپا فرمائیں گے، اسی دن قیامت آئے گی۔ تو یہ محرم الحرام کی مختصر انداز میں میں نے ہسٹری بتائی کہ جو صورت، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اسی مہینے میں نجات عطا فرمائی، فرعون کو اسی مہینے میں غرق کیا، اور اس کے حواریوں کو بھی اسی مہینے میں تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ساری بڑی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ اعزاز بخشا۔ میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو شہرت محرم الحرام کو نبی کریم علیہ السلام کے نواسوں کی شہادت کے حوالے سے ملی، اس سے قبل جتنے بھی واقعات گزرے تھے وہ شہرت نہیں مل سکی جو شہرت اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کے نواسوں کی قربانی کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ السلام کے نواسے جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کی خاطر جس طرح قربانی پیش کی، وہ سونے سے بھی اگر لکھا جائے تو بھی وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا، جتنا مرضی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سال ہا سال ہم اس طرح کے پروگرامز منعقد کرتے ہیں، ان کی شان بڑی ہے، اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب مصر کے بازار میں وہ بات چل رہی تھی تو ایک بوڑھیا بھی آتی ہے اور آ کر کھوٹے سکے اس کے پاس ہیں اور وہ بھی لائن میں لگ جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہاں پر تو اتنی لوگ اور اس طرح قیمت مال و دولت والے، ٹھیک ہے، تو آپ کی اس طرح کی کیا حیثیت رکھتی ہے کہ ہاں کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تو اسی طرح ہم بھی اللہ کے حضور یہی عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کے نواسوں کے بڑے بڑے غلام ہیں، 1445 سال گزر چکے ہیں، ان کے قصیدے اور ان کی منقبتیں، ان کی عقیدتیں، ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے خراج اور نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بھی اس چھوٹے سے نذرانے کو قبول کرنا، اور ہمیں بھی امام حسین کے محبت کرنے والے اور چاہنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دیا، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ عزت اور مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ جو کسی عام خاتون کے ہاں پیدا نہیں ہوئے، کسی عام آدمی کے بیٹے نہیں، کسی عام شخصیت کے نواسے نہیں، اور جن کی نانی کوئی عام خاتون نہیں، جن کے نانا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء ہیں، جن کی نانی ملائکۃ المکہ ہیں، جن کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہیں، جو جنتی خواتین کے سردار ہیں، جن کے بابا شیر خدا ہیں، جن کے برادر محترم حسن مجتبیٰ ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت دونوں شہزادے میرے محبوب کریم کے حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین ہوں یا ان کے دیگر برادران ہوں، یہ سب خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ہر چیز کو چنا۔ کس طرح چنا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی روایت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمام عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کا جائزہ لیا،
ان روحوں میں سب سے مقدس ترین جو روحیں تھیں ان کو میں نے چن کر اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب سے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں۔ اللہ، اب ذہن میں سوال آتا ہے الہی کس چیز میں؟ خوبصورتی میں، حسن و جمال میں، مال و دولت میں، سگڑ پن میں، کس میں؟ تو قرآن کریم کا اسلوب بیان ہی بتاتا ہے کہ اس چیز میں کہ تم نبی کی بیویاں ہو، دیگر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح کریم آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت کرام ہے ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نبی کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ کتنا بڑا اعزاز؟ نبی کی شان یہ ہے کہ ان کے نالین مبارکہ کو اگر کوئی تحقیر کے نیت سے یہ کہہ دے کہ یہ میلہ ہے، اللہ، سوچ اور فکر یہ ہو کہ یہ توہین مراد ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی نبی کے جوتے کی بھی اگر کوئی توہین کرے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو نبی کے نواسوں کی توہین کرے یا نبی کے اہل بیت کی توہین کرے یا معاذ اللہ نبی کے صحابہ کی توہین کرے، اس کا ایمان پھر کہاں؟ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت obviously بحیثیت مسلمان ہمارے لیے وہ مقام رکھتے ہیں کہ ان پر جان بھی قربان۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ مفتی صاحب، حسینیت، میرے نزدیک حسینیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کردار نہیں تھا، بلکہ یہ اب استعارہ ہے، اور تا قیامت یہ استعارہ قائم رہے گا۔ آپ حسینیت کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے آج جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہیں، اگر آج ہم واقعی حقیقی معنوں میں حسینیت پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا راستے ہیں؟ جی بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ حسینیت، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک استعارہ ہے، تربیت نبوی کا، اللہ اللہ، تربیت مولا مشکل کشا کا، اللہ اللہ، تربیت فاطمۃ الزہرا کا، اللہ، صحبت حسن مجتبیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ حسینیت نبی کریم علیہ السلام کا وہ شاہکار ہے جو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے قیامت تک کے اپنے ماننے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ اللہ، اور وہ تیار کر کے بچپن سے ہی ان کے نتائج اور ان کا اینڈ جو ہے معلوم تھا۔ اللہ، اس کے باوجود کہ پتہ تھا کہ اتنا بڑا معاملہ اور یہ سارا سلسلہ ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، لیکن تیار کیا گیا ان کو۔ بچپن سے ہی یہ شہرت ہوئی کہ حسین شہید ہوں گے، اللہ، بچپن سے ہی جو ہے ان کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے ہیں اور میدان کربلا سے جب گزر ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کون سا علاقہ ہے، بتایا جاتا ہے بھی فلاں علاقہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ٹھہر کر اس وقت جو ساتھی لوگ موجود ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے بیٹے بیٹیاں آئیں گے، اور یہاں پر بقائے اسلام کے لیے صرف اپنی نہیں اپنے معصوم بچوں کی بھی قربانیاں پیش کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً یہ کریم آقا علیہ السلام کے تربیت کے وہ شاہکار ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہمیں ہر زندگی کے مرحلے کے لیے ایک نمونہ دیا۔ وہ بچپن ہو تو نمونہ دیا، کریم آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، ایک گود میں ایک ران پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، دوسری پر حضرت امام حسین بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ ان دو میں سے آپ کو ایک کو پسند کرنا ہوگا، ایک آپ کے پاس رہیں گے، ایک واپس جائیں گے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے
حضرت امام حسین کو قبول فرمایا اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان فرمایا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں جان کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کو بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، آتا ہوا دیکھتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ میرا ایسا بیٹا ہے، یہ میرا ایسا نواسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسین کا بچپن کیسا ہے، یہ بھی ہمارے لیے نمونے ہیں اور سبق ہیں کہ بچوں کے ساتھ، وہ ہمارے بیٹے ہوں، وہ ہمارے نواسے ہوں، وہ ہمارے پوتے دوتے ہوں، جو بھی ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کے ساتھ وہ تمام تر معاملات کر کے ہمیں سبق دیا۔ سبحان۔ گلی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حسین کھیل رہے ہیں، سرکار آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اپنے بازوں کو پھیلایا، رحمت والے بازوں کو، اور اس انداز میں پھیلایا کہ حضرت امام حسین کو موقع دیا کہ وہ دوڑیں اللہ اور بچنے کی کوشش کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے نواسے اب سرکار سے بچ کر گلی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بازوں سے ان کو اپنے باہوں میں لیا، سینے سے لگایا، اور پھر پیار کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ سر پر، دوسرا ہاتھ ٹھوڑی پر رکھ کر پیار فرمایا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ وہ نواسے ہیں کہ جب وقت آتا ہے اور وقت کا یزید اعلان کرتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ دیکھتا ہے، یزید دیکھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرکات رکھے ہوئے تھے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارکہ تھے، اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارکہ تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارکہ تھے۔ انہوں نے اپنے سلطنت میں سب سے زیادہ جس چیز کو سنبھال کے رکھا وہ یہ چیزیں تھیں۔ اللہ۔ یزید دیکھتا رہا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ وصیت کرتے ہیں کہ مجھے کفن کے لیے کوئی نیا کپڑا نہ دینا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جبہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے مجھے اس کے اندر جو ہے وہ کفن دینا۔ اللہ۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارکہ میری آنکھوں اور میرے منہ پر رکھنا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کے جبے مبارکہ اور سرکار کے ناخن مبارکہ کے صدقے سے دنیا میں متقاضہ بشریت کو یا اگر کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ ان کے صدقے سے معاف فرمائے گا۔ اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا، اور یزید نے خطوط لکھے مختلف علاقوں میں جو حجاز مقدس کی طرف آتے تھے اندر، تو اس نے لیٹر لکھے کہ میری بیعت لی جائے، اور سب سے پہلے اس نے یہی چیز ذہن میں رکھی کہ جس نبی کے جبے اور ناخنوں کی تقدس اور شان یہ ہے کہ میرے بابا جو بہترین قسم کے حکمران ہیں انہوں نے ان کا تقدس اس انداز میں رکھا ہے، تو یقیناً جن کے یہ تبرکات ہیں ان کے خانوادہ سب سے بلند و بالا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ مقبولیت ان کی ہے۔ اللہ۔ تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ سب سے پہلے یزید نے یہ جو آرڈر کیے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیعت لی جائے، اللہ۔ کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی شخصیات تھیں کہ یہ اگر خدا نہ خواصہ یزید کے حق میں بیعت کر لیتے ہیں تو پھر یزید کی جو بھی کمیاں کوتاہیاں خرابیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو پھر چھوٹوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ناپاک ارادوں کو بھانپتے ہوئے بیعت سے انکار کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ لشکر کشی کرے گا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو خون ریزی سے بچانے کے لیے آپ نے وہاں سے ہجرت کی، اللہ۔ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب اندازہ لگیں جس بچے کا بچپنا مدینہ کی گلیوں میں، مسجد نبوی میں، منبر نبی کے اوپر اور گود نبی کے اوپر سجدوں کے اندر سرکار سجدوں میں ہیں اور آپ اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اس انداز میں گزرا ہو، جن گلیوں کے ساتھ بچپن، لڑکپن اور جوانی کی یادیں وابستہ ہوں، جہاں پر بھائی اور یادیں وابستہ ہوں، جہاں پر بھائی اور محبتیں اور شفقتیں یاد ہوں، جب اس مدینے کو حضرت امام حسین دین کی بقا کی خاطر اللہ اور ایک ناحق حکمران کی بیعت نہ کرنے کے لیے اور اس کو ناحق ثابت کرنے کے لیے اپنی یہ ساری یادیں چھوڑ رہے ہیں،
اور مدینہ کو چھوڑ کر مکہ جاتے ہیں، اور مکہ جا کر پھر حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب بات کو ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کی جانب بڑھیں، اور خواہش میری پھر سے میں ایک بار کہوں گا کہ وہی ہے کہ ہمیں اس قیمتی واقعے سے جو تکلیف سے، درد سے بھرا ہے، ہمیں کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سبق آبویسلی یہی ہے کہ اس قربانی کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ میرے اور آپ کے لیے دین اسلام کو قربانی دے کر بچانا تھا، ہم تک پہنچانا تھا۔ ملتے ہیں بریک۔ ناظرین، ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور اس کو ایک بڑے مقصد کے ساتھ آپ کے حضور پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی، اس پر ہم اللہ کے شکر گزار بھی ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ بات کر رہے تھے اسباب، اور اب آپ واقعہ کربلا کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جی، میں گزارش کر رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قربانی کے پیچھے اتنا ہی بڑا مقصد تھا۔ اللہ، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی پیش نہ کرتے تو آج ہم اس انداز میں، آزادانہ انداز میں اللہ رب العزت کا ذکر اور فکر اور جو تھوڑی بہت حلال حرام کی تمیز ہے یہ آج ہمیں نہ ہوتی۔ تو دین اسلام کی بقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی، یہاں تک کہ اپنے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کی قربانی دے کر دین اسلام کے، شجر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اللہ، اور پیچھے مقصد یہی تھا کہ کل بروز حشر آج وہ لوگ کہ جو کوفہ کے اندر بیٹھ کر جو خطوط لکھ رہے ہیں، آج اگر میں نہیں جاتا اور اپنی اور اپنوں کی جانیں بچا لیتا ہوں، اور اس وقت کے حکمران یزید سے میں بڑے تحفے تحائف اور مقام بھی لے سکتا ہوں، اور یقیناً وہ جب اگر میں بیعت کر لوں تو وہ مجھے نوازے گا، لیکن نہیں۔ حضرت امام حسین نے یہ سوچ نہیں رکھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے لیے نہیں سوچا، صرف اپنوں کے لیے نہیں سوچا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے سوچا کہ آج اگر میں اس بندے کی، اس جو ظاہری طور پر بندہ اور انسان ہے، اس کی اگر میں بیعت کر لیتا ہوں، جس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جس کو محرمات کے حرمت کا احترام نہیں ہے، جس کو جو ہے کیا جائز کیا ناجائز ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا اللہ رب العزت نے چیزیں حرام کی ہیں اس کی فکر نہیں ہے، آج اگر اس بندے کی بیعت میں کر لیتا ہوں، نواس رسول کر لیتا ہے، تو پھر دیگر لوگوں کے لیے یہ جواز بن جائے گا کہ ہم تو مجبور تھے، کہیں پر بھی جھکنے کا جواز مل سکتا ہے مسلمان کو۔ یعنی کہ اگر حسینیت کو دیکھا جائے تو آج کے مسلمانوں کے لیے بات بہت واضح ہے کہ آپ کو واقعہ کربلا سے جو درس ملتا ہے وہ ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا ہے، نہ کہ مفادات اور ضرورت کے تحت جھک جانے کا۔ جی بالکل، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رخصت، دوسری ہوتی ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا، جیسے یزید کی صورتحال تھی، وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کرتے، چپ کر کے سائڈ پر ہو کے بیٹھ جاتے، یہ اس کو کہتے ہیں رخصت۔ عزیمت یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے سامنے آئیں اور اس کو بتائیں کہ تم غلط ہو، اور یہ تمہاری غلطیاں ہیں، یا تو اس کو سنوار لو یا پھر ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے، جو اکابر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، صحابہ کی طرف سے ملے جلے تخیلات اور تجاویز آئیں۔ ان میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی، جب حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے، وہاں پر میٹنگ ہوئی، صحابہ کرام نے یہی گزارش کی کہ کوفی اگرچہ اب آپ کو خط لکھ رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرتے ہیں، تو آپ آئیں تو ہم آپ پہ ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ اگر نہیں آتے ہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں بروز حشر ہم یہ گزارش کر سکیں گے کہ الہی ہم تو مجبور تھے، ہم نے نواس رسول کو خطوط لکھے تھے،
یہ نہیں آئے تھے تو کل اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کر میرا شکوہ نہ کر سکیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے نے پھر ان کے خطوط کا مزید جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر جائزہ لیں کہ کیا کنڈیشن ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جائزہ لیتے ہیں، ایک دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کوفی بیعت کر لیتے ہیں۔ اللہ، یہ کیفیت اور کنڈیشن دے کر حضرت مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط بھیجتے ہیں، اور حضرت امام حسین کو جب پتہ چلتا ہے بھی وہاں پر یقیناً لوگ جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے دین کی حفاظت کریں، اور ہماری بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کی بیعت کریں۔ ادھر سے حضرت امام حسین چل پڑتے ہیں مکہ سے، اور ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جب دن رات لوگ بیعت کر رہے ہیں، وہاں کے جو اس وقت گورنر تھے نعمان بن بشیر، یہ صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ کنڈیشن یہ ہے، اور کوفی جو یزیدی ذہنیت کے تھے انہوں نے پھر یزید کو خط لکھا اور کہا کہ نعمان بن بشیر نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مسلم بن عقیل جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہاں کے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ اس نے وہاں سے آرڈر جاری کیے، ابن سعد کو یہاں کا گورنر کیا اور نعمان بن بشیر کو معطل کیا گیا، اور ابن سعد رات کے اندھیرے میں وہاں سے آتا ہے، اور لوگ انتظار میں تھے کہ شاید امام حسین آنے والے ہیں۔ تو ابن سعد وہاں پر پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ انداز میں شہید کرتا ہے، اور اس شہادت کے واقعے کو بھی اگر ہم بیان کریں تو وہ طویل داستان ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ شہادت کے بعد ادھر حضرت امام حسین روانہ ہو چکے ہیں، ادھر سے حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اور ادھر وہ کوفی کہ جو ہزاروں کی تعداد میں حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے تھے، وہ اب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بھی خاموش ہو کر یزید کی بیعت کر چکے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ کریم آقا علیہ السلام کے نواسے نے وہاں کربلا کے میدان میں پہنچ کر اس بات کو ثابت کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تعلیم اور تربیت جو نبی کریم علیہ السلام نے کی تھی، جس انداز میں کی تھی کہ قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا، دین اسلام کے لیے اور بقائے اسلام کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اگر ہمیں اپنوں کی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، یہاں تک کہ اپنی بھی جان کی قربانی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی اس تربیت کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں اگر اس کو مختصر انداز میں ایک خاکے کے طور پر بیان کروں تو گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دین اسلام کی ایک عمارت کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور جس کی آبیاری انہوں نے سیمنٹ بجری سے نہیں کی، بلکہ اس شجر اسلام کی آبیاری انہوں نے اپنوں کے خون سے کی، اور اس محل کی اس سب سے خوبصورت ترین شجر اسلام اور دین اسلام کے جو محل کی انہوں نے تعمیر کی، گویا کہ وہاں جب اس کی بنیادوں کا وقت آتا ہے تو حضرت علی اصغر کے سہرے وہاں پر نظر آتے ہیں، علی اکبر کے وہاں پر جو ہے وہ ہمیں قصیدے نظر آتے ہیں، اور جب اس عمارت اسلام کے اوپر علم لہرانے کی باری آتی ہے تو حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو علم کے انداز میں ہمیں وہاں پر لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب اس کی خوبصورتی کی باری آتی ہے تو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معصوم کے خون کی وہ خوبصورتی ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو، علی اکبر کو، قاسم کو، عباس کو، یہاں تک کہ اپنے خون کو بھی پیش کر کے دین اسلام کے اس محل کی حفاظت کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تمام تر گفتگو جو ہے اس کا بنیادی مقصد سیکھنا اور عمل پیرا ہونے کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی یہ ایسے زخم ہیں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جسموں پر، ہمارے چہروں پر، کہ ان کو جتنا بھی ٹٹولا جائے گا، ایک تو تکلیف تو obviously ہے، لیکن اس میں عمل کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ میں آپ کو حقیقتاً ایک بات بتاؤں کہ شہادت حضرت امام حسین اور اہل بیت کی قربانی جو ہے، یہ صرف ایک شہادت اور قربانی اور ایک ظلم کی داستان نہیں ہے، یہ ایک
نیا ہورائزن کھولتی ہے اور تا قیامت یہ کھولتی رہے گی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے یہ قربانیاں ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں، ہمیں بڑی قربانیاں نہ دینی پڑیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین